میرے عزیز طلباء اور میرے حاضرین و سامعین، آج ہم اردو گرامر کے حوالے سے کوئی ٹاپک لے کر نہیں آئے۔ اتنی غیر حاضریوں کا سبب جو تھا وہ ایک بہت ہی اذیت ناک ایک لمحہ تھا، ایک سانحہ ارتحال تھا جو ہم پر گزر گیا۔ جب آپ کا وہ استاد جو آپ کو رگے جاں سے زیادہ عزیز رکھتا ہو اور آپ کے لیے رہنمائی کا چراغ ثابت ہو اور وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے، تو پھر ایک اچھے شاگرد کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے استاد کے لیے ایسے خراج عقیدت پیش کرے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے بچوں میں ایسی روح پھونک دیتا ہے کہ ان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور استاد کے حوالے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بادشاہ بھی ہو تو اپنے والد اور اپنے استاد کے ادب میں کھڑے ہو جاؤ۔ استاد کا ادب صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ استاد تو وہ ہستی ہے کہ جو آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے، آپ کو روحانی علم سے منور کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ روحانی باپ کہلاتا ہے۔ میرے عزیز طلباء اور میرے حاضرین، 2023 میرے 2 اساتذہ کے لیے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کا سال تھا۔ ایک وہ استاد جنہوں نے مجھے اردو کی گرامر سے روشناس کروایا، اور ایک وہ استاد جنہوں نے اپنی شفقت سے مجھے باپ کی کمی کو محسوس نہ۔ عزیز طلباء اور میرے معزز سامعین، سن 2023 میں جو میرے پہلے استاد جو بچھڑے، ان کا نام محمد اسلم صابر تھا۔ یہ میرے وہ استاد تھے جو میرے کلیگ بھی رہے، یہ میرے وہ استاد تھے کہ جنہوں نے اردو کے حوالے سے میری تشنگی کو بڑھاوا دیا۔ یہ میرے وہی استاد ہیں کہ جنہوں نے آج مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ کے سامنے اردو گرامر کے حوالے سے وہ خزانہ جو وہ امانتاً مجھے سونپ کر گئے تھے، اس کو میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر انڈیلنا شروع کیا۔ میرے عزیز طلباء اور میرے حاضرین، جو استاد ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کی صلاحیتوں کو بھانپ لیتا ہے۔ قاسم علی شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر استاد اپنے اس بچے کے اندر یہ یقین پیدا کر دے کہ تم کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ، تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں اگرچہ اپنے استاد محترم اسلم صابر صاحب مرحوم کے لیے بچہ تو نہ تھا، لیکن شاگرد جو ہوتا ہے وہ عمر میں خواہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ شاگرد ہی رہتا ہے، وہ اپنے استاد کے لیے بچہ ہی رہتا ہے۔ میرے محترم استاد فارسی کے بہت ہی زبردست قسم کے استاد تھے، اردو پہ ان کو عبور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جلدی کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں نے ان کی صحبت میں جب بیٹھنا شروع کیا تو میں نے ان سے اکتساب فیض کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ اردو گرامر کے حوالے سے میں نے ان کو کچھ ایسی چیزوں کو ان کو چھیڑ دینا، تو انہوں نے کہنا، یار آپ کا اردو سے کیا لینا دینا ہے، آپ کیوں مجھے چھیڑتے ہو؟ جب تم پورے ہی نہیں اتر سکتے تو تم کیوں مجھے چھیڑتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ سر، اگر ایک خاموش تالاب کے اندر کنکر کو پھینکا جائے تو کیا اس میں لہریں پیدا نہیں ہوں گی؟ کہنے لگے ہاں پیدا ہوں گی۔ تو میں نے کہا سر، آپ اتنا بڑا علم کا خزانہ جو اپنے سینے کے اندر چھپائے پھرتے ہیں وہ کہاں لے جائیں گے؟ مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی ملے تو میں اس کو ٹرانسفر کروں۔ میں نے کہا اچھا سر، نہیں ملا؟ کہتے نہیں، میں اساتذہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کو اردو کی گرامر ہی نہیں آتی۔ تو میں نے کہا سر آپ مجھے سکھا دیں۔ تو پھر ان کا جواب وہی ہوتا، تمہارا اردو سے کیا لینا دینا۔ خیر میں نے بھی ضد پکڑ لی اور مرحوم استاد مکرم سے اکتساب فیض کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ سکھاتے وقت اتنی ایمانداری اور دیدہ دلیری کے ساتھ فارسی کے مختلف قواعد و ضوابط جو اردو کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے وہ مجھے سکھاتے، اور آج مجھے اردو اگرچہ صحیح طریقے سے نہیں آتی، لیکن جو کچھ بھی آتا ہے ان کا عشر اشیر ہے۔ اور میں نے چاہا کہ میں اپنے استاد مکرم کی شخصیت کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کروں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ میرے لیے کیا تھے۔ میرے استاد مکرم ایک بہت ہی ایماندار انسان تھے۔ اپنے ضلع وہاڑی کے اندر بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری جو تھے وہ ریٹائرڈ ہوئے، اور اپنے ایک مقامی اسکول کے اندر بطور وائس پرنسپل اپنی خدمات ادا کرنا شروع کر دیں۔ بہت زیرک انسان تھے، فہم، دور اندیش، ہر طرح کی خوبیاں جو تھیں وہ ان کے اندر موجود تھیں۔
بہت کم گو بھی تھے لیکن بہت ہی سمجھدار انسان تھے۔ ایک دفعہ جب ان کی رحلت ہو گئی تو میں ان کے صاحبزادے جو آج کل ڈاکٹر ہیں ادھر بورے والا میں، ڈاکٹر محمد سعید اسلم، میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے میرے استاد مکرم کی کوئی ایک بات تو بتائیں بحیثیت ڈاکٹر، جو میرے لیے بھی نصیحت کا باعث ہو۔ تو کہنے لگے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فارماسوٹیکل کمپنی کا ایک بہت بڑا آفیسر میرے پاس آیا اور مجھے اس نے چاکلیٹس کا ایک بہت بڑا باکس جو ہے وہ دیا کہ یہ ہمارے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے لیے ہے۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور جب میں اپنے کلینک سے فارغ ہوا تو میں چاکلیٹس لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ابا جی بیٹھے ہوئے تھے ڈرائنگ روم میں۔ میں سب سے پہلے انہی کے پاس جاتا، ان کو سلام کرتا اور پاس بیٹھ کر ان کی طبیعت کے حوالے سے دریافت کرتا۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے، سعید یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، میں نے کہا ابا جی یہ چاکلیٹس ہیں، اب فلاں بندہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ اچھا کون تھا وہ؟ میں نے کہا فارماسوٹیکل کمپنی کا ایک بہت بڑا آفیسر تھا، وہ آیا تھا۔ تو ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگے، اچھا بہت بڑا آفیسر تھا۔ سعید یہ چاکلیٹس تمہارے بچوں کے لیے نہیں ہیں، یہ چاکلیٹس تمہارے لیے بھی نہیں ہیں، یہ چاکلیٹس اس کرسی کے لیے ہیں جس کرسی پر تم بیٹھ کر مریضوں کی ادویات لکھتے ہو۔ اور میری بات یاد رکھنا، آئندہ یہ چاکلیٹس اور کھانے پینے کی کوئی بھی چیز تم نے اپنے بچوں کے لیے گھر پہ نہیں لانی۔ یہ ایک عزیز طلباء اور سامعین ایک واضح پیغام تھا مرحوم محمد اسلم صابر استاد مکرم کا کہ تحفہ کسی بھی صورت میں ہو، کیسی بھی صورت میں ہو، دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں خوش آمدانہ رویہ شامل ہے، کیا اس تحفے کے پیچھے جو ہے وہ آپ سے کوئی کام لیا جانے والا موجود ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور مجھے جو آخری مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، اوے ہون میں چلیا ایتھوں، میں تینوں اردو دے سارے گر سکھا دیتے ہیں تے ہون تو اپنے واسطے اگلا شاگرد لبنا تے اے ساریاں چیزاں انہوں دیں جیڑا او دی قدر بھی کرے۔ تو عزیز طلباء، میں نے بہت دیکھا، میرے پاس ہزاروں اساتذہ کرام اردو کے آئے لیکن مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جسے میں اردو کی وہی چیزیں جو اسلم صابر صاحب مجھے دے کر گئے تھے میں ان کو سکھا پاتا۔ لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کا یہ ورثہ آپ لوگوں تک ضرور ان اپنے ویڈیو لیکچرز کے لیے ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اساتذہ جو اس ملک کا اثاثہ ہیں، جو آپ کا اثاثہ ہے، جو روشن مینار ہیں، جو آپ کے لیے چراغ ہدایت ہیں اور آپ کی آنے والی نسلوں کے چراغ کو روشن کرنے والے ہیں، ان کی قدر کیا کریں، ان کا ادب و احترام کیا کریں، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جزاک اللہ۔ 2023 کا یہ سال نومبر میں میرے دوسرے استاد محترم سر شاہ محمد چودھری کی رحلت کا سال ثابت ہوا۔ استاد مکرم ایسے انسان تھے کہ جوانی سے لے کر اپنی ضعیف العمری تک انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی رک کر پیچھے نہ دیکھا، آگے سے آگے بڑھتے گئے، اپنے بچوں کے اندر کہنہ مشق خصوصیات کو پیدا کرتے چلے گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ دا سٹی آف ایجوکیشن بورے والا سے ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سٹی آف ایجوکیشن جو ہے، اس کو سٹی آف ایجوکیشن بنانے میں میرے استاد مکرم جناب سر شاہ محمد چودھری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب بورے والا کے اندر اردو کے علاوہ انگریزی کا استاد بھی میسر نہیں تھا، انگریزی کی ایک ایسی جامع درسگاہ تھے آپ کہ ہر چیز کا جواب آپ کے پاس موجود ہوتا تھا۔ 82 ایئرز ہونے کے باوجود شاہ صاحب جوانوں کی طرح کام کرنے والے انسان تھے، اور جو ان سے ایک بار انگلش پڑھ لیتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اس بندہ ناچیز نے اگرچہ ان کے ساتھ ان سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ کام کر کے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ میں ان کو اپنے روحانی باپ ہونے کا درجہ
دیتا ہوں۔ میرے حاضرین، شاہ محمد چودھری صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ شہر جو ہے یہ شہر علم اس لیے بنا کہ یہاں پر شاہ محمد چودھری صاحب نے اپنی شخصیت کے پھول کھلائے۔ آج شاید کوئی بھی گلی کوچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر شاہ محمد چودھری صاحب سے اکتساب فیض کرنے والا نہ ہو۔ بورے والا میں جتنے بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں، وہ FCPS ہیں یا وہ MD ہیں، کہیں پر بھی اپنی ذمہ داریاں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ خواہ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، شاہ محمد صاحب کے وہ جھنڈے جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں۔ شاہ محمد صاحب کے وہ کھلائے ہوئے پھول جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت کوئی کمشنر کے عہدے پہ ہے، کوئی اقوام متحدہ کے اندر ہے، کوئی برطانیہ کے اندر ہے، کوئی آئرلینڈ کے اندر ہے، کوئی رشیا کے اندر ہے۔ دنیا کا شاید عزیز طلباء و طالبات کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں شاہ محمد صاحب کی صورتوں میں وہ بچے نہ بیٹھے ہوں۔ اس بندہ ناچیز نے یہ بھی دیکھا کہ شاہ محمد صاحب سے جب ان کے طلباء ملنے کے لیے آتے تو وہ ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے پاؤں دباتے تھے اور کہتے تھے کہ سر اگر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اتنے بڑے عہدے دیے ہیں تو اس کے پیچھے آپ نے ہمیں جو انگلش پڑھائی تھی اس انگلش ہی کی وجہ سے اور آپ کی شفقت کی وجہ سے آج ہم ان عہدوں پر موجود ہیں۔ وہ در حقیقت ایک مرد کلندر استاد تھے، جو منہ سے کہہ دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اتنے زیادہ جو تھے وہ ہائپ کریٹ کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ ملتان بورڈ کے اندر پوزیشن لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جس ادارے میں ہم کام کرتے تھے تو ہم ملتان بورڈ پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے جا رہے تھے تو اسکول کے 2 طلباء نے پوزیشن حاصل کی۔ مجھے کہنے لگے یار پاویں 1 نمبر تو پوزیشن اپنے اس ادارے دی کیمپس دی آ جائے پہلی تے بڑی گل، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ جو تھا وہ کیسے جو ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ جب ملتان بورڈ کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں اس بچے کو بلایا گیا تو وہ صرف 1 نمبر سے اوورآل پہلی پوزیشن پہ تھا۔ ایسی بے شمار حقائق جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہیں جن کو میں قلیل وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی جو ان سے اکتساب فیض کیا یہاں پہ، آخری دن ہمیں کبھی نہیں بھولنے والا۔ میں گھر سے اسکول آیا تو میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے ادھر آ۔ میں نے کہا جی سر۔ او میری گل کرا۔ میں کہا جی کدے نال؟ او اروا دے نال، بیٹی دے نال گل کرا۔ میں کہا جی اچھا۔ میں نے موبائل فون نکال کے میں نے ان کو دے دیا، نمبر ملا دیا، بیٹی سے کہا کہ سر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں کمرے سے اٹھ کر جو ہے وہ اپنے آفس میں آ جاتا ہوں تو کیا مجھے موبائل واپس مل جاتا ہے۔ شام کے وقت مجھے پتہ چلتا ہے سوشل میڈیا سے کہ شاہ محمد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹی سے میں نے جب پوچھا بیٹے آپ کی شاہ صاحب سے کیا بات ہوئی تھی، بیٹی کہنے لگی بابا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ میرا آخری دن ہے۔ میں نے کہا بیٹے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی بابا مجھے کہا شاید یہ میری اور آپ کی آخری بات ہوگی اور اس کے بعد شاید میں آپ سے بات نہ کر سکوں۔ میں آپ کو جو سکھا سکتا تھا میں نے آپ کو سکھا دیا ہے، آپ ہمیشہ کامیابی کی منازل طے کرتی جاؤ گی۔ یہ میرے استاد کے وہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے میری بیٹی سے کہے۔ دنیا رشک کرے گی ایسے استاد کو۔ اور میں ان سے کہا کرتا تھا کہ سر سلام ہے اس ماں کو جس نے آپ جیسے استاد کو جنا، سر سلام ہے آپ کی شخصیت کو جس نے اس بنجر زمین کو سیراب کر دیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ شاہ صاحب خاموش زندگی اور خاموش موت لے کر دنیا سے چلے گئے۔ لاکھوں طلباء کو فیض پہنچایا لیکن چند ایک نے ان کی قدر کی۔ یہ شہر جو شہر تعلیم دی سٹی آف ایجوکیشن کہلاتا ہے یہ ان کے لیے کچھ نہ کر پایا۔ میرے حاضرین، شاہ صاحب کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ اگر تعلیم کے افق پر ان کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی تمغہ جرت، تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا جاتا ہے جو کسی کام کے نہیں ہوتے، لیکن میرے شاہ صاحب جو ہے وہ اس تمغے کے حامل تھے۔ کیوں میرے شہر کے لوگوں کو نظر نہیں آیا؟
کیوں میرے شہر کے لوگوں کو ان کی یہ خدمات جو تھی وہ فراموش کر دی؟ میرے شاہ صاحب ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، پائندہ رہیں گے۔ آپ سب لوگوں سے استدعا ہے کہ میرے یہ دو اساتذہ کرام جنہوں نے مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کیا اور مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، آپ سے درخواست ہے کہ اللہ پاک سے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان دونوں میرے استاد مکرمین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔